کام ہے کیا کس سے جی نور محمد بھائی روزے کی فضیلت بتائیے گا. جی ذکر اللہ بھائی. اچھا عامر بھائی بتائیں. عمر بھائی. جی روزہ جو ہے اسلام کا ایک اہم رکن ہے جی اور جو ہے اس سے جو ہے آدمی کو صحت حاصل ہوتی ہے جی جسمانی طور پہ اور روحانی طور پہ بھی. ماشاء اللہ. اس کی ریم کی بات کر رہے ہیں ہم کی بات کر رہے ہیں انٹرنل میموری کتنی ہے اس میں وہی میں اس کے علاوہ اور بھی فائدے ہیں. جی ریم کی بات. اچھا یہ بتائیے صبح صادق سے پہلے یعنی ختم سحری سے پہلے کن روزوں کی نیت کرنا ضروری ہے اور کن روزوں کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ آدھے دن سے پہلے پہلے تک کر سکتے ہیں؟ جو رمضان کے روزے ہیں وہ آدھے دن کے پہلے پہلے سب کر سکتے ہیں اور جو روزے ہم نے قضا کیے ہوئے ہیں اس کی نیت کرنی صبح صادق سے پہلے ضروری ہے. یا جو کفارے کے جو ہوتے ہیں روزے اس کی بھی نیت کرنی ضروری ہے صبح صادق سے پہلے. جی نفل سنت جو توڑ دیے گئے جی 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 وہ بھی ماشاء اللہ. پتہ ہے ریم کتنی ہے. اچھا روزے کی نیت کا وقت کب تک رہتا ہے؟ وہی رمضان کے روزے کی نیت کا وقت. وہ ایکچولی دو مطلب سورج مطلب ایک دم بیچ آنے سے پہلے تک. بہتر کیا ہے افضل کیا ہے؟ بہتر تو سحری کے مطلب جو صبح کا جو صادق کا وقت ہوتا ہے اسے پہلے کر لینا بہتر. تہجد کا آخری وقت. جی جی ماشاء اللہ. تو روزے کے مسائل تو سمجھ میں آ ہی گئے. چلیں اب آگے چلتے ہیں. جو روزے کے مستحبات ہیں مکروہات وغیرہ ہیں اس سلسلے میں گفتگو کریں گے. آئے روزے کے مستحب شریعت کے اس عمل یا اس حکم کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب ملے اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہ ہو. چنانچہ روزے کے اندر ایسے 10 اعمال یا 10 کام ہیں جن کے کر لینے کی وجہ سے روزے کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جن کے نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ملتا ہے. روزے کے اندر مستحب چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے سورج غروب ہونے کے بعد افطار میں جلدی کرنا. بخاری شریف میں حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جب تک خیر پر رہے گی جب تک وہ روزے کے افطار میں جلدی کرے. افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ٹائم ہوتے ہی فوراً افطار کریں. بعض لوگ ٹائم ہونے کے باوجود 1 منٹ یا 2 منٹ احتیاطاً رکتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ بڑی عقل مندی کا کام. یہ عقل مندی نہیں, یہ بے وقوفی. جب شریعت کا حکم آ گیا تو اب افطار کرنا ہی عبادت ہے. افطار نہ کرنا گناہ ہے, نافرمانی ہے. تو سورج غروب ہونے کے بعد سورج ڈوب جانے کے بعد یعنی اس کا یا تو آپ از خود سورج غروب کو دیکھ رہے ہو سورج ڈوبتے ہوئے یا آپ کو گھڑی کے ذریعے سے یا کسی اور وسیلے سے اعلان ہوتا ہے علاقے میں یا نقارہ بجتا ہے یا سائرن بجتا ہے, کسی بھی طریقے سے آپ کو یہ علم ہو جائے اور صحیح علم ہو کہ سورج ڈوب گیا تو اب افطار میں کرنا ہے, اب تاخیر نہیں کرنا.
دوسرا ہے کھجور سے افطار کرنا، اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کیا جائے۔ اس کے بالمقابل عوام کی غلطیوں میں سے غلطی یہ ہے کہ وہ نمک سے افطار کرنے کو بہتر سمجھتے ہیں، کھجور نہ ہونے پر نمک کی ڈلی سے افطار کرنے کو وہ عبادت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، کھجور بہتر ہے، اگر کھجور نہ ہو تو پھر پانی سے افطار کیا جائے۔ اسی طریقے سے افطار کے وقت دعائیں کرنا، افطار کے وقت کیونکہ قبولیت دعا کی کچھ موقع ہوتے ہیں، کچھ جو ہے جگہیں ہوتی ہیں، کچھ وقت ہوتے ہیں، چنانچہ قبولیت دعا کے موقعوں میں سے ایک موقع جو ہے افطار کے وقت کا ہے۔ افطاری دسترخوان پہ رکھی ہو، ہاتھ اٹھا کر یا بنا ہاتھ اٹھائے ہوئے اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر دعا کرنا یہ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے سحری کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری روزے کے لیے شرط ہے، اور کتنے ہی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ اگر آپ نے سحری کے بغیر روزہ رکھا تو روزہ نہیں ہوگا بلکہ وہ فاقہ ہوگا۔ یہ لوگ دراصل دین سے دوری کی بنیاد پہ یہ باتیں آئے۔ اصل میں سحری کرنا مستحب ہے، اور پیارے آقا نے فرمایا ہمارے اور یہودی عیسائیوں کے روزے میں جو فرق کی چیز ہے وہ سحری ہے، ان کے روزوں میں سحری نہیں ہے، ہمارے روزوں میں سحری ہے، تو سحری برکت ہے، مستحب ہے، اس لیے سحری کی جائے۔ حتیٰ کہ یہ فرمایا گیا کہ اگر سحری میں کچھ بھی نہ کھایا جائے یا کوئی موڈ نہ ہو کھانے کا، پیٹ خراب ہو یا پیٹ پہلے سے ہی آلریڈی بھرا ہوا ہے، تب بھی اس صورت میں سحری کے نیت سے ایک آدھ کھجور یا پانی کا ایک آدھ گھونٹ پی لیا جائے تو سحری کی برکت اور سحری کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ پانچویں چیز سحری کرنے میں تاخیر کرنا، یہ نہیں کہ 12 بج رہے ہیں اور سحری کر لی اور پھر سو گئے، نہیں، سحری کرنے میں تاخیر کرنا، دیر کرنا، البتہ اتنی دیر نہیں کرنا چاہیے کہ صبح صادق ہو جانے کا شک ہو جائے۔ ہمارے بچپن میں ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہتے ہوئے، اور نہ جانے اللہ جانے کتنے ہمارے روزے خراب ہوئے صرف اس وجہ سے کہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہوتا اور یہ کہا جاتا اذان ہو رہی ہے ابھی تو کھا لو، ابھی تو پی لو، پانی ہے پی رہے، کبھی کچھ اور کہہ رہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اذان ہوتے ہوئے میں کھایا جا سکتا ہے۔ بالکل غلط ہے۔ اگر مؤذن علاقے کی مسجد کے مؤذن وقت کے ختم پر اذان دیتے ہیں تو ایسی صورت میں جو ہی اللہ کرا بس اتنے پر ہی آپ کے منہ میں کوئی چیز ہے تو وہ حلق سے نیچے نہیں اترنا چاہیے بلکہ باہر آ جانا چاہیے۔ بہرحال سحری میں تاخیر کرنا چاہیے، لیکن اتنی بھی تاخیر نہ کریں جس کی وجہ سے صبح صادق یعنی سحری کے وقت کا ختم ہونے کا شک ہو جائے۔ بہتر یہ ہے کہ سحری کے وقت کے ختم سے 10-15 منٹ پہلے فارغ ہو جائے تاکہ 2-4 رکعت تہجد کی بھی آپ پڑھ سکیں۔ روزے کے مستحبات میں سے چھٹی چیز یہ ہے صبح صادق سے قبل ہی جنابت وغیرہ کا غسل کر لیں۔ جنابت کے معنی آتے ہیں بڑی ناپاکی ہو جائے، حالت جنابت اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، نائٹ فال ہو گیا، یا اسی طریقے سے شوہر بیوی سے مل لیے جسے صحبت، ہم بستری اور جماع کہتے ہیں، تو سحری اور صبح صادق سے پہلے ہی غسل کر لینا یہ مستحب ہے۔ اگر مان کے چلیے گا کہ نائٹ فال ہو گیا اور ہم نے سحری کر لی، دن میں کبھی نہا لے تو روزہ ہو جائے گا، یا دن میں ہی ہو گیا تو نہا لے۔ بس یہ خیال رکھا جائے کہ روزے کی حالت میں جب غسل فرض ہو جائے تو مردوں پر، تو اس غسل میں جو ہے غرارہ نہیں کیا جائے گا، ناک میں پانی بھی نہیں چڑھایا جائے گا، بس کلی کر لی جائے گی، ناک میں معمولی سے پانی داخل کرا جائے گا۔ بہرحال صبح صادق سے پہلے ہی جنابت وغیرہ کا غسل کر لینا تاکہ طہارت کی حالت میں روزہ مکمل ہو، پاکی کی حالت میں روزہ مکمل ہو، یہ مستحب ہے۔ 7ویں چیز کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اگر مجھے قرآن کریم پڑھاؤں تو کوشش کروں 1 پارہ روزانہ پڑھوں گا، لیکن ہوتا یہ کہ شروع میں 2-4 دن شوق ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اتنی سستی آ جاتی ہے کہ رمضان جوں گزرتا ہے اور ادھر
ہمارا قرآن مکمل نہیں ہوا ہوتا. اس کا ایک طریقہ بنا لیں کہ ہر نماز سے پہلے آدھا پارہ پڑھوں گا، تو ایسی صورت میں آپ کا 2.5 پارہ روزانہ ہو جایا کرے. اب وہ آدھا پارہ اگر آپ نے پڑھا کہا تو 2.5 پارہ آپ کا ہو گیا. 5 نماز اگر ہر نماز سے پہلے یا بعد میں 1 پارہ پڑھوں گا تو دن میں 5 پارے ہو گئے. تو بہرحال قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے روزے میں، کیونکہ روزہ اور قرآن دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹڈ ہیں، اور یہ دونوں ہی اللہ کے حضور میں سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اللہ میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور خواہشات نفس کے پورا کرنے سے روکے رکھا. قرآن یہ کہے گا اے اللہ یہ مجھے پڑھتا رہا. لہذا دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. اس لیے رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کا معمول زیادہ کر لینا چاہیے. نمبر 8، رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، کیونکہ پیارے آقا بھی بہت زیادہ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں بہت زیادہ خیرات، صدقہ اور راہ خدا میں خرچ کیا کرتے تھے. نمبر 9، جھوٹ، غیبت، چغل خوری اور گالی گلوچ سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا. ہم 12 مہینہ نہیں کر سکتے، کم سے کم رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں روزے کی حالت میں اپنی زبان کی حفاظت کریں. جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ سے، گالی گلوچ سے اپنی زبان کی حفاظت کی جائے. اس سے جو ہے روزے کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی روزے کی حالت میں گالی بک دے، جھوٹ بول دے، غیبت کر لے یا گالی دے دے تو یہ گناہ ہے، اور اس کے گناہ کی شدت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن روزہ ویسا رہے گا، لے اس پر کوئی حکمی اعتبار سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اخروی اعتبار سے ایسے روزے کی قطعاً اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے جس میں جھوٹ بھی ہو، غیبت بھی ہو، چغلیاں بھی ہوں، گالی گلوچ اور بدزبانی بھی ہو. 10واں مستحب یہ کہ لذت بخش چیزوں سے اپنے نفس کو بچانا، چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو. لذت بخش کیا ہے؟ آج ہم سب کا معمول یہ ہوتا ہے کہ بازار میں جاتے ہیں، یہ تربوز بڑا شاندار ہے، تربوز لے لیا کہ آج میں تربوز افطاری میں کھاؤں گا. کوئی اور چیز دیکھی کہ میں یہ کھاؤں گا. تو بس ہمارے جو معمول ہیں اس میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہم دن بھر کھانے کی فہرست اپنے دماغ میں بناتے رہتے ہیں اور افطار میں اس فہرست کے مطابق اپنے دسترخوان پہ سجا لیتے ہیں. تو روزہ نہیں ہوا، بلکہ ایک جو ہے ایک ٹائمنگ چینج ہو گیا کھانے پینے کا. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ لذت بخش جو بھی مزیدار ہیں ان چیزوں سے اپنے نفس کو بچانا، چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو. جیسے کہ تو یہ 10 مستحبات ہیں. اسی طریقے سے روزے کے مفسدات، وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کو روزے کے مفسدات کہتے ہیں. روزہ کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یہ سمجھنا 13 چیزیں ایسی ہیں جن کے کر لینے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ چیز حلق سے نیچے اتر گئی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 2، روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بلا قصد و ارادے کے پانی حلق میں چلا گیا، یعنی کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی بس وہ کلی کرتے ہوئے میں یہ معلوم تھا میرا روزہ ہے، مجھے کلی کرنی ہے، غرارہ نہیں کرنا ہے، لیکن کلی کرتے ہوئے کچھ پانی حلق سے نیچے چلا گیا اور بغیر کسی ارادے کے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. آئی، وامٹ آئی تو اسے جان بوجھ کر نکل گئی. ایک تو یہ کھٹی ٹکاریں آتی ہیں اور وامٹ آتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. بعض لوگ جو ہے اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی غلط مسئلہ بتا دیتے ہیں. دیکھیے وامٹ آنے سے ایک تو روزے سے متعلق ہے، ایک وضو سے متعلق ہے. اگر منہ بھر کے وامٹ آئی تو روزہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کا تعلق ہے اس کا. روزے میں بلا کسی قصد کے، بلا کسی ارادے کے، بغیر چاہے ہوئے، چاہے وامٹ تھوڑی ہو چاہے منہ بھر کر ہو، روزہ نہیں ٹوٹے گا. کھٹی ڈکاروں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے.
جو لوگ باگ کہہ دیتے ہیں ارے کتنی آئی تھی, منہ بھرا ہوا آیا تھا یا تھوڑی سی آئی تھی, اچھا منہ بھرا ہوا آیا تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا, اور منہ بھر کے نہیں آئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ دراصل ان کی غلط فہمی ہے. یہ مسئلہ وضو سے متعلق تھا, اپنی نادانی اور کم علم سے اس کو روزے سے جوڑ دیا. بہرحال قے آئی, وامٹ آئی, چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ, اگر آ گئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن آئی اور آنے کے بعد نگل لیا, اس کو نیچے نکل گئے, تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح منہ بھر کے جان بوجھ کر قے کرنا, ایک ہوتا وامٹ کرنا, ایک وامٹ آنا. تو وامٹ کے چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن جان بوجھ کے ہاتھ ڈال کے یا کسی طریقے سے وامٹ کرنا, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 5, کنکر, کاغذ, ربڑ, گٹھلی یا اس جیسی کوئی چیز نکل جانا. عام طور پر کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے منہ میں رکھ لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ چباتے رہتے ہیں. کچھ لوگ تو خالی یوں اپنی دانتوں سے, یہ اتنا بڑا گناہ بہت زیادہ. ایک تو پارٹس اور باڈی یعنی اعضائے جسم کی بے حرمتی شریعت میں نہیں ہے. حتیٰ کہ ناخن جو کاٹتے ہیں ان کو بھی یہ حکم ہے کہ ایسی جگہ ڈالے جہاں پر کیا ہے گندگی نہ ہو, دفنا سکے تو دفنا دے, اور ان کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے. اسی طریقے جو لوگ جو ہے ناخن کاٹتے ہیں دانتوں سے یا ہونٹوں کو لپس کے کھال کو کاٹ لیتے ہیں, وہ بات الگ ہے کہ تھوک دیتے ہیں, لیکن کبھی کبھی اس کا ایک آدھ ریشہ اگر کھانا کے ساتھ چلا گیا تو گویا کہ یہ حرام کھانا ہو گیا. بعض لوگ جو ہے خون نکلا اس طریقے سے چوس لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس طریقے چوس لو خون بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے, چوسنے کے بعد آپ نے الٹی کر مطلب کہ تھوک دیا تو صحیح, لیکن اس کو چوسنے کا اس طریقے سے منہ میں ہو سکتا ہے منہ میں کچھ نہ کچھ ایسا نہ ہو اور خون حرام ہے. بہرحال تو منہ بھر کنکر ہے, کاغذ ہے, ربڑ ہے, گٹھلی یا جیسی کوئی چیز روزے کی حالت میں نکل جاتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب اسی طریقے سے دانتوں میں کوئی چنے کے برابر پھنسی ہوئی چیز کو نکل لینا. میں نے نماز کی مفسدات میں بتائی تھی آپ کو کہ اگر نماز کی حالت نماز پڑھتے ہوئے کوئی چیز دانتوں کے درمیان پھنسی ہوئی کھانے کی کسی چیز کو زبان کی نوک سے نکالا اور نکالنے کے بعد الگ سے نیچے اتار لیا, نگل گئے, تو یہ دیکھیں گے وہ چیز چنے سے کم ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی, چنے کے برابر ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی. دیکھنے کا مطلب یہ سوچنا, اندازہ کرنا. اور اگر زبان کی نوک سے نکل کے نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ سے نکالا اور نکالنے کے بعد کوئی پھر کھا گیا, عام طور پر نہیں ہوتا لیکن بے دھیانی میں پھر کھا گیا, تو اب ایسی صورت میں چاہے چنے کے برابر ہو یا اس سے کم ہو نماز فاسد ہو جائے گی. اب روزے میں کیا مسئلہ ہے, روزے میں دانتوں کے درمیان کوئی کھانے کی کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی اس کو زبان کی نوک سے نکالا ہو اور یا ہاتھ سے نکالا ہو تو چنے کے برابر ہے, تو ایسی صورت میں چنے کے برابر ہے اور زبان سے نکال کر اندر نکل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور زبان سے زبان کے نوک سے نکلا یا ہاتھ سے نکال کر باہر سے پھر کھایا تو ایسی صورت میں چنے سے کم ہو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. 7ویں چیز ہے دانتوں میں چنے کی مقدار سے کم کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی اسے منہ سے نکالی اور پھر کھا لیا, منہ سے نکالا پھر کھا لیا. باہر سے نکالیں گے یعنی نماز کے بالکل الٹا مسئلہ ہوگا. اس میں دانتوں میں چنے کے برابر پھنسی ہوئی چیز کو نکل لینا, نکال لیں گے چنے کے برابر, اور دانتوں میں چنے کی مقدار سے کم کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی اسے منہ سے نکالا اور پھر کھا لیا تو بھی کیا ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. کان ناک میں تیل ڈال لیا, کان میں دوا ڈالی یا ناک میں دوا ڈالی, نوزو کلیئر ہے یا آئی ڈراپ ہے یہ دوا ڈالی یا تیل ڈالا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. ناک کے ذریعے کسی چیز کو اس طرح اندر لینا کہ وہ چیز دماغ تک
یا پیٹ تک، کیونکہ ناک کے جو ہے ایک حصہ تو دماغ پہ پہنچتا ہے، ایک حصہ پیٹ میں پہنچتا ہے. کوئی بھی چیز ناک کے ذریعے سے اس طرح سوتی یا اس طرح چڑھائی جس کے ذریعے سے وہ چیز یا تو دماغ میں پہنچی یا پیٹ تک پہنچ گئی، تو ایسی صورت میں جو ہے وضو اور روزہ ٹوٹ جائے گا. جیسے کہ کوئی گٹکے کا ہے یا کوئی گل منجن وغیرہ ہے، اس کو اس طریقے سے، یا کوئی نشہ ہے اس کو اس طریقے سے چڑھایا تو وہ دماغ یا پیٹ میں پہنچا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے گلی کر رہے ہیں منجن، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. 10ویں چیز ہے دوا کو بھاپ کی شکل، دوا ہے اس کو بھاپ کی شکل میں منہ یا ناک سے کھینچنا، چاہے وہ مشین کے ذریعے ہو جیسے انہیلر ہے یا گیس پمپ جو کا استعمال کرنا یا بھپارا لینا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. 11ویں چیز ہے پیشاب یا پخانے کے راستے سے دوا ڈالنا، پیشاب پخانے کے راستے سے دوا ڈالنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. صبح صادق کے بعد یہ خیال کر کے کہ ابھی وقت باقی ہے، سحری کھا لی، پھر دن میں معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی تو روزہ نہیں ہوگا. 13ویں چیز ہے دھول کی یا چاند یا آسمان میں بدلی چھائی ہوئی تھی یا دھول اور دھندکا تھا تو سورج کے ڈوبنے کا معلوم نہیں ہو سکا، اور یہ خیال کر کے کہ سورج غروب ہو چکا ہوگا افطار کر لیا، پھر معلوم ہوا کہ ابھی دن باقی ہے تو روزہ نہیں ہوگا. یا یہ کسی مسجد کے مؤذن صاحب نے ویسے ہی اعلان لگا دیا، پھر وہ کیا ہے ان کو بیچ اعلان میں روک دیا، ابھی ٹائم نہیں ہوا، انہوں نے گھڑی دیکھی نہیں اور اعلان کر دیا، اور اس میں لوگوں نے افطار کر لیا. پھر دوبارہ وہ اسی مسجد سے اعلان ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے جو پہلے افطار کیا تھا وہ افطار جو ہے نہیں ہوا بلکہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا رکھنی پڑے گی. یہ تو تھے مفسدات. اب اس میں ایک اہم چیز یہ سمجھنا ہے کہ دیکھیے روزے کی حالت میں استنجا کیسے لیا جائے، استنجے کے گرمی میں استنجا کیسے لیا جائے، سردی میں استنجا کیسے لیا جائے. چھوٹا استنجا ہوتا تو ہمیں کیا صرف ٹوپے کو دھونا ہے یا پورے کو دھونا ہے؟ ہم نے پیشاب کیا تو صرف اتنے حصے کو دھو دیں، چاہے ہاتھ لگائیں یا نہ لگائیں، پانی ڈال دیں اس میں ہاتھ لگائیں. اچھا یہ چھوٹا استنجا. بڑا استنجے کے لیے یاد رکھیے گا اگر گرمی اور سردی کے الگ الگ طریقے، گرمی اور سردی کے الگ الگ طریقے اس لیے ہیں کیونکہ گرمی میں بدن اور باڈی ڈھیلی ہو جاتی ہے، سردی میں باڈی سکڑ جاتی ہے، گوشت تو کھال بھی سکڑ جاتی ہے. تو دیکھیے سردی کا استنجا کرنا ہے تو سردی کے استنجے میں یہ جو ہے لیفٹ، میں تو رائٹ دکھا رہا ہوں، لیفٹ، یہ بیچ کی یہ انگلی، یہ انڈیکس فنگر ہو گئی، یہ مڈل فنگر ہو گئی، یہ رنگ فنگر ہو گئی، یہ لٹل فنگر ہو گئی. بہرحال یہ جو ہے یہ اوپر رہے گی، میرے دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے ہے یہ آگے ہے، یہ اوپر کو اٹھی ہوگی. پہلی مرتبہ میں جب ہم لیں گے تو پیچھے سے آگے کی طرف، پیچھے سے آگے کی طرف، پھر دوسرے چکر میں یہ اوپر ہوگی، پھر یہ اوپر ہوگی، اس طریقے سے تاکہ جو بیچ کا راستہ ہے وہ صحیح طریقے سے ہو جائے. اچھا یہ گرمی میں نہیں بلکہ سردی میں پیچھے سے آگے کی طرف، کیونکہ جب ہم پیچھے سے آگے کی طرف وہ ہاتھ لائیں گے تو ایسی صورت میں جو فوتے ہوتے ہیں وہ سکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے نجاست میں اس پہ ہاتھ ہی نہیں لگ سکتا. جیسے یہ جب ہم ایسے لے کر آئیں گے تو یہ سکڑے ہوئے ہوں گے تو یہ اوپر ہوں گے، اس پہ آ ہی نہیں سکتا. لیکن گرمی میں چونکہ یہ ڈھیلے ہوتے ہیں تو آگے سے پیچھے کی طرف لے جانا، آگے سے پیچھے کی طرف. یہ آپ نے اگر سمجھ لیا ہے تو یہیں پر رک کے یہ بھی سمجھیے گا روزے کی حالت میں جب ہم بڑا استنجا کر رہے ہوں تو اس وقت سانس روک لیں، اور جب اٹھیں تو خوب پانی کو صاف کر کے اٹھیں. کیونکہ اگر ہم نے سانس نہیں روکی اور
ہم اٹھ بھی گئے, پانی کو اچھی طریقے سے, وہ جو تشریف ہوتی ہے وہاں پر پانی کو اچھی طریقے سے صاف کر کے اٹھے, کیونکہ اگر پانی وہاں لگا ہوا اور ہم نے اٹھ کے کھڑے ہوئے, سانس کے ذریعے سے جو پانی ہے وہ معدے میں پہنچے گا, جس سے روزہ آپ کا خراب ہو سکتا ہے. یہ مسئلے وہ ہیں جس کو عام طور پہ نہ کوئی بتا پاتا ہے اور نہ کوئی پوچھ پاتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کی امانت تھی, آپ تک پہنچانے تھی. ہم بہت ساری باتیں کر لیتے ہیں شریعت کے خلاف, اور وہ بری اور بے حیائی کی ہوتی ہے, لیکن اس کو ہم برا اور بے حیائی کی باتوں کو نہیں سمجھتے, اس کو ایک فیشن سمجھتے. اور دین کی بات جو کہ بہت ضروری ہوتی ہے, جس کے اندر حیا ہی حیا ہے, جس کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہی کامیابی ہے, اس کو بیان کرتے ہوئے یا اس کو پوچھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے, اور ہم جیسا ہوتا ہے ویسے اس پہ عمل کرتے چلے آتے. تو یہ تو بات جو تھی وہ ہو گئی. اب نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ وہ باتیں بتاؤں گا جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. آپ کو کسی طرح کا کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کر لیجیے گا. جی مفتی صاحب, یہ طریقہ اور ایک بار بتائیے, گرمی اور سردی کا. گرمی اور یہ تو سردی کا بالکل سمجھ میں نہیں آیا. جی یہ بالکل سمجھ میں نہیں آیا. جی پوائنٹ کو سمجھیے گا آپ. جو فوتے ہوتے ہیں وہ سردیوں میں سکڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, اور جو فوتے گرمیوں میں ڈھیلے ہوتے ہیں. تو اگر ہم پیچھے سے آگے کی طرف ہاتھ لے کر آتے ہیں سردی میں, تو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے کہ ہمارا ہاتھ اس سے ٹچ نہیں ہوگا فوتوں سے, کیونکہ وہ سکڑے ہوئے. تو سردیوں میں پیچھے سے آگے کی طرف ہاتھ لے کر آنا ہے, اور گرمیوں میں آگے سے پیچھے کی طرف لے جانا ہے, کیونکہ اگر ہم پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آئے تو فوتے ڈھیلے ہو سکتا ہے فوتے پہ ہاتھ لگے اور نجاست اس میں لگ جائے. سمجھ میں آ گیا عمر بھائی؟ جی جی سمجھ میں آ گیا, لیکن وہ سانس کا کیا تھا, سانس روکنے کا. روزے کی حالت میں استنجا, بڑا استنجا لیتے وقت سانس کو روکیں ہیں, اور سانس کو روکنے کے بعد اٹھنے سے پہلے وہاں پر لگے ہوئے پانی کو اچھی طریقے سے ہاتھ پھیر کے صاف کر لیں, تاکہ جب اٹھیں تو سانس کے ذریعے سے وہ جو پانی جو لگا ہوا ہے وہ معدے میں نہ پہنچ جائے. اور اسی طریقے بہت چوڑا کے نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ جو ہے استنجا کر کے آپ محسوس کرے گا, اگر آپ نے سانس روک کے استنجے کو نہیں لیا ہے تو آپ کو استنجے کے بعد روزے کا احساس ختم ہو جاتا ہے. روزے میں جو پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے نا, وہ احساس ختم ہو جاتا ہے. وہ ختم کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم استنجا لیتے وقت سانس بھی لیتے رہتے, بہت سارے 2-4 لوٹے پانی بھی ڈالتے رہتے, تو ایک جسم کے اندر, باڈی کے اندر تراہٹ آ جاتی ہے. اچھا, تو مطلب ناک تک پانی پہنچتا کیسے ہے, مطلب پسینے کا ناک ہوتا ہے یا تک نہیں, معدے تک. معدہ بالکل جسٹ برابر میں, یعنی مثانہ ہے, مثانہ وہاں تک. اگر چنانچہ نیچے سے پانی معدے میں, کوئی بھی چیز کھانے پینے کی چیز اگر وہ معدے میں پہنچ رہی ہے تو روزہ ٹوٹ رہا ہے, چاہے وہ ناک کے ذریعے سے پہنچے, چاہے نیچے کے راستے سے پہنچے, چاہے خود نیچرلی طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا اس کے ذریعے سے پہنچے. اچھا, میرا ایک سوال ہے. یہ میں نے اس لیے بتایا بھائی, عام طور پہ نہیں بتاتے, اور میں نے بھی بڑی ہمت کر کے بتایا. جی جی بالکل, مطلب ہم نے تو پہلی بار سنا ہے, بولا یار اگر ایسا ہے تو مطلب کچھ مسئلہ ہے, معلوم نہیں ہے تو غلطی ہو جائے گی, ہماری روزے خراب ہو جائیں گے. تو جی آپ کبھی محسوس کی, دیکھیں میری اپنی لائف میں نے محسوس کیا ہے کہ میں جس وقت مسئلے سے واقف نہیں تھا, اس وقت استنجے کے بعد مجھے روزے کا احساس کم ہونے لگتا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ وجہ ہوتی. اسی طریقے سے سحری کے معاملے میں تو میں کہیں نہ کہیں اپنے پیرنٹس کو بھی غلط سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میری حوصلہ افزائی یہ کری کہ اذان ہوتی تھی اور یہ محبت میں وہ کہہ دیا کرتے ابھی تو ہو رہی ہے.